ادھر سے تھوڑا سا آگے. جتنے مومنین یہاں پر تشریف فرما ہیں تھوڑا سا ایک صلوات کے ساتھ آگے آئیے. آگے ابھی بھی گنجائش ہے, اندر کا ماحول بھی اچھا ہے, ٹھنڈا ہے, تو اس لیے پیچھے والوں کو تھوڑی سی جگہ مل جائے اور سب مل کر حسین ابن علی علیہ السلام کے ذکر سے استفادہ کر سکیں. سب مل کر صلوات بھیجیے اور تھوڑا سا آگے. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلى الله عليه وسلم. برادران گرامی اور عزاداران سید الشہداء، جو انسان فکری حوالے سے جس سطح پر ہوتا ہے وہ کائنات کو اسی سطح پر پہچاننے کی کوشش کرتا ہے.
جو جتنا پست ہوگا اس کی معرفت بھی اتنی چھوٹی ہوگی، جو جتنا بلند ہوگا اس کی معرفت بھی اتنی ہی بلند ہوگی۔ جو کسی کنویں کے اندر سے دنیا کو پہچاننا چاہے گا اس کو ساری دنیا کا نقشہ ایک کنویں کے اندر نظر آئے گا، لیکن اگر ایک انسان آفاق اور افلاک کی وسعتوں میں کھو جائے اور ان بلندیوں تک پہنچ جائے تو اس کے بعد جب وہ اس عالم کو پہچاننا چاہے گا تو اس کی نگاہ اتنی ہی وسیع ہوگی جتنا وہ بلندیوں پر ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ادیان میں بھی اللہ کی شناخت کے جو ذرائع ہیں ان ذرائع میں جو لوگ پستیوں کا شکار ہوئے انہوں نے اس طرح سے رب کو پہچانا، اور جو لوگ بلندیوں تک پہنچے انہوں نے اس طرح سے اپنے رب کو پہچانا۔ اس لیے اب بھی خود دین کے اندر، اسلام کے اندر ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں جو اللہ کو اپنی طرح سے جسم سمجھتے ہیں، اپنی طرح سے بدن کا مالک سمجھتے ہیں، چونکہ اپنی دنیا میں گم ہیں، اس سے باہر نکل نہیں سکے۔ اسی طرح سے بہت سارے ایسے بھی ہیں جو نبی کریم کو اپنی طرح کا ایک انسان سمجھتے ہیں، چونکہ اپنی طرح کا سمجھتے ہیں اس لیے جیسے وہ خود ہوتے ہیں ویسے ہی سمجھتے ہیں کہ نبی بھی ہوں گے، اور یہی کیفیت وعجل فرجا، اور اسی طرح سے جس طرح سے وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں اسی طرح سے اہل البیت علیہم السلام کو بھی سمجھتے ہیں۔ لہٰذا جب وہ دین کی بات کریں گے تو اپنی اسی سوچ اور محدود فکر اور جس مقام پر وہ ہیں اس مقام سے دیکھ کر پہچاننے کی کوشش کریں گے۔ دین آیا ہے انسان کے دل کی تطہیر کے لیے بھی اور سوچوں اور افکار کی تطہیر کے لیے بھی۔ جب فکر کی تطہیر ہوتی ہے تو انسان اس طرح سے سوچتا ہے جس طرح سے خدا چاہتا ہے، انسان اس طرح سے دیکھتا ہے جس طرح سے اس کا رب چاہتا ہے کہ وہ دیکھے، اور اسی طرح سے جب دل کی تطہیر ہوتی ہے تو پھر کائنات کے اسرار اور رموز اس کے سامنے آشکار ہو جاتے ہیں اور اس کے سامنے سے پردے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ لہذا اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھیے گا کہ کون دین کو کس طرح سے بیان کر رہا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے۔ جیسا وہ ہوگا ویسے دین کو پہچاننے کی اور بیان کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہماری چونکہ گزشتہ جو گفتگو کا سلسلہ تھا وہ اہل البیت علیہم السلام کی شناخت کے حوالے سے تھا۔ اس شناخت میں ایک موضوع کربلا کا موضوع ہے، ایک موضوع حسین ابن علی علیہ السلام کے قیام کا موضوع ہے، ایک موضوع حسین ابن علی علیہ السلام کے مدینہ سے مکہ تک کا سفر اور پھر مکہ سے آگے عراق تک کے سفر کا موضوع ہے۔ لہذا آپ دیکھیں گے جو جس طرح کی سوچ کا حامل ہے وہ اس آئینے میں اس پورے واقعے کو دیکھتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے نکلتے ہیں تو کیا ان کے نکلنے کی وجہ ولید کا یا یزید ابن معاویہ کا طلب بیعت کرنا ہے یا پھر اس کے پیچھے کوئی اور اسرار اور رموز ہیں؟ سوچنے کی بات ہے اور سوچنے کا ایک مقام ہے، تحقیق کی بھی ضرورت ہے، سوچنے کی بھی ضرورت ہے، اور پھر حسین ابن علی کو اپنی طرح نہیں بلکہ حسین کے اپنے مقام پر رکھ کر سوچنے کی ضرورت ہے کہ جو ماحول تھا اس ماحول میں حسین ابن علی کا کردار کیا ہونا چاہیے تھا۔ صرف اپنی سطح پر بیٹھ کر جب ہم سوچیں گے تو پھر شاید ہم اس
مقام تک، اس فکر تک، اس سوچ تک نہ پہنچ سکیں جو حقیقت کے مطابق ہے۔ لہذا یہ ایک سوچنے کا مقام ہے کہ کیا امام حسین علیہ السلام نے جب مدینہ سے سفر کا آغاز کیا تو کیا اس وقت اس طلب بیعت کی وجہ سے کیا یا کوفہ والوں کے خطوط کی وجہ سے کیا یا حکومت کے حصول کی جنگ کی وجہ سے کیا یا کوئی اور اس کے پیچھے اسرار اور رموز کار فرما ہے؟ کون بتائے گا؟ کون بتائے گا کہ اصل بات کیا ہے؟ آیا قرآن، حدیث، یا پھر مورخ؟ اور مورخ بھی وہ مورخ جو امویوں کے دیے ہوئے لقمے کھا کر تاریخ لکھے۔ سوال ہے نا، کیا ہم قرآن سے پوچھیں، رسول اللہ سے پوچھیں، خود امام حسین علیہ السلام سے پوچھیں، یا پھر ان مورخین سے پوچھیں جنہوں نے لقمے کھا کر قلم اٹھایا ہے؟ تو خود بخود بہت سارے اسرار ہمارے سامنے آہستہ آہستہ کھلنے شروع ہو جائیں گے۔ صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ عزیزان من، جب ہم نبی کریم کی ذات کو دیکھتے ہیں، یہ شیعہ اور سنی دونوں کی متفقہ روایات ہیں۔ جیسے میں نے کل شاید اشارہ بھی کیا تھا کہ حسین ابن علی کا یہ جو قدم ہے اور قیام ہے، یہ لوح ازل میں خدا نے لکھا ہوا تھا۔ لوح ازل میں خدا کا لکھا ہوا اس کا ارادہ تھا، اس لیے کہ دین کو بقا ایک ایسی قربانی کے بغیر ملنی ممکن نہیں تھی۔ اس کے لیے اتنا ہی بڑا قدم چاہیے تھا۔ حسین ابن علی اور ان کے جد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پنجتن آل ابا اصحاب کسا، جن کی عظمت، جن کی بلندی، جن کا تقدس، جن کا احترام تمام عالم انسانیت کا بالعموم اور مسلمانوں کا بالخصوص مشترکہ سرمایہ ہے، اگر ہم ان کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں پہچاننا نہ چاہیں تو پھر ہم گمراہی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں اس روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ حسین ابن علی کا ہر قدم آیا حوادث کا رد عمل ہے یا پہلے سے سوچی سمجھی حکمت عملی ہے۔ سوچنے کا مقام یہ ہے۔ بعض ہمارے اپنے مورخین بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ادھر سے ہو سکتا ہے اگر نہ مانگا جاتا، بیعت کا تقاضا نہ ہوتا یا پھر کوفیوں کا خط نہ آتا تو شاید حسین ابن علی مدینہ میں محفوظ ہوتے۔ اور بہت سارے لوگ ہمارے اپنے اہل علم بھی اسی طرح کی سطحی فکر کی وجہ سے اس درست نتیجے تک پہنچنے سے قاصر ہو جاتے ہیں۔ حسین ابن علی کون ہے؟ زمین پر اللہ کی حجت، زمین پر اللہ کے ولی، نبی کریم کے بعد، امیر المؤمنین کے بعد، امام حسن کے بعد، پنجتن آل ابا میں سے آخری فرد، وہ فرد جس کی نگاہوں کے سامنے یہ پورا عالم اور پوری کائنات اور مستقبل کے واقعات ایسے ہی ہے جیسے انسان کے سامنے اس کی ہتھیلی۔ وہ شخصیت جس کو معلوم ہے کہ اس کے بعد ہونا کیا ہے۔ یہ اہل سنت کی روایات بھی ہیں اور اہل تشیع کی روایات بھی ہیں۔ یہ جو گریے کی فضیلت کے حوالے سے امام احمد ابن حنبل نے اپنی کتاب فضائل الصحابہ میں امام حسین علیہ السلام پر گریے والی روایات بیان کی ہیں، یہ کیا بعد میں آئی ہیں یا رسول اللہ کے دور سے آئی ہیں؟
تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے لوگوں کو پتا تھا کہ اتنا بڑا ظلم ہونا ہے، اور اس کی بنیاد پر پھر ایک پورے معاشرے کے اندر تبدیلی آنی ہے، اور اس غم، اس الم، اس درد اور اس ظلم کے نتیجے میں لوگوں کے اندر برائیوں کے خلاف ایک جذبہ پیدا ہونا ہے، اور حسین کی مظلومیت کے لیے ہمدردی بھی اور پھر ان سے وابستگی کا جذبہ بھی پیدا ہونا ہے۔ لہذا جب ہم اس گریے کی روایات دیکھتے ہیں، جب ہم حضرت ام سلمہ کے حوالے سے وہ شیشی کی روایات دیکھتے ہیں کہ ان کو شیشی دی گئی اور اس میں مٹی تھی، اور مٹی عصر عاشور جب حسین ابن علی شہید ہوئے تو مٹی سرخ ہو گئی اور خون میں تبدیل ہوئی، یہ حسین ابن علی کی شہادت کے بعد نہیں بلکہ اس سے پہلے کے وہ اقدامات ہیں جو پہلے نبی نے کیے، بعد میں خود علی مرتضیٰ نے انجام دیے، اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے بھی اس کے بارے میں خبریں سنائیں۔ پھر حسین ابن علی نے بھی اپنی دور زندگی میں، دور حیات میں اس حوالے سے مختلف مقامات پر مختلف جملے ارشاد فرما کر یہ بتا دیا کہ حسین کسی واقعے کے رد عمل میں نہیں بلکہ آگاہانہ طور پر، باشعور، شعوری طور پر، جانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، اور یہ جانتے ہوئے کہ نتائج کیا ہوں گے، مدینہ سے نکل رہے ہیں۔ لہذا حسین ابن علی کے تمام اقدامات آپ دیکھیے، تمام اقدامات، آپ کو حیرت ہوگی۔ ہم عام طور پر شروع کرتے ہیں 27 رجب سے، کہ 27 رجب سے پہلے 25 رجب کو جب امام حسین علیہ السلام سے طلب بیعت کی گئی تو آپ نے مدینہ چھوڑا اور مکہ کی راہ لی، جبکہ واقعہ یہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام ایک آگاہ، آشنا، دانا اور مستقبل کے واقعات کو جاننے والے امام ہیں، اور انہیں معلوم ہے کہ نبی کے بعد اس دین کی حفاظت کے لیے جس عظیم قربانی کی ضرورت ہے اس میں حسین ابن علی کا رول اور کردار کیا ہے، انہیں یہ معلوم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 58 ہجری، ابھی ہم بات کر رہے ہیں 61 ہجری کی، 61 ہجری محرم، اس سے اگر 58 ہجری کی طرف جائیں تو 3 سال قبل حسین ابن علی آتے ہیں حج کے لیے۔ روایت، 2 طرح کی روایات اور 2 طرح کے خطبات امام حسین علیہ السلام کے تحف العقول میں موجود ہیں، ان کے خطبات بھی موجود ہیں اور احادیث بھی موجود ہیں۔ حج پہ جانے سے پہلے عالم اسلام میں، یمن کی طرف، عراق کی طرف، دیگر ان بلاد اسلامیہ کی طرف جہاں پر مسلمان بستے ہیں، ان علاقوں کے سرکردہ لیڈرز، سرکردہ جو نمایاں چہرے ہیں، ان کو خط لکھتے ہیں، اور اس خط میں لکھتے ہیں کہ میں حسین ابن علی ہوں، رسول اللہ کا آخری فرزند اس زمین کے اوپر، اصحاب کسا کا آخری فرد، اس سال میں حج پر آ رہا ہوں، تم سب کو میری طرف سے دعوت ہے کہ حج پہ آؤ، حج سے فراغت کے بعد منا کی سرزمین میں ہم مل بیٹھیں گے، میں نے ایک پیغام تم لوگوں کو دینا ہے۔ ذرا سوچئے امام حسین علیہ السلام کے اقدامات کے حوالے سے، میں نے تمہیں ایک پیغام دینا ہے۔ کس کو خط لکھتے ہیں؟ علماء کو، نمبر 1، ان علاقوں کے جو سرکردہ لیڈرز ہیں ان کو، اور ہماری اصطلاح میں مسجدوں کے جو ٹرسٹیز اور چیئرمین حضرات ہیں ان کو، بڑے بڑے خطیبوں کو، بڑے بڑے ائمہ جمعہ اور جماعات کو، ہر علاقے میں موجود ان قبائل کے سرداروں کو جو نمایاں طور پر دین کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں، ان تمام لوگوں کو خط لکھتے ہیں۔ خط لکھنے کے بعد حج پہ بلا لیتے ہیں۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ 58 ہجری کا۔ حج کا عمل انجام پاتا ہے ذی الحج میں۔ حج میں منا میں شیطانوں کو پتھر مارنے کے بعد جب منا میں جمع ہوتے ہیں، منا شیاطین کو پتھر مارنے کے بعد جب انسان احرام سے نکلتا ہے نا، تو جن لوگوں نے حج کیا ہے ان کو معلوم ہے کہ پیچھے کی تمام مشقتوں کے بعد جب شیاطین کو پتھر مار کر طواف کر کے آدمی واپس منا میں آتا ہے
تو ایک طرف سے تو وہ انتہائی تھکا ہوا ہوتا ہے، لیکن دوسری طرف اس پورے پروسیس سے گزرنے کی وجہ سے اس کے دل کی تطہیر ہو چکی ہوتی ہے، دنیا سے وابستگی کم ہو چکی ہوتی ہے، دل پر رقت طاری ہوتی ہے، حق کی بات سننے کے لیے انسان آمادہ ہوتا ہے، اور انسان کی آنکھیں گریاں ہوتی ہیں، انسان کا دل خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ گویا منا میں ان آخری ایام میں اس حج کے پورے پروسیس کے نتیجے میں انسان باطنی طور پر پاک اور شفاف ہو کر تیار ہو چکا ہوتا ہے۔ حسین ابن علی نے اس موقع کا انتخاب کیا ہے جب یہ سارے لوگ اس پورے پروسیس سے گزر کر جب آئیں تو اس وقت میں ان سے بات کروں۔ اور وہیں پر منا میں ایک بڑا خیمہ سجتا ہے، اور تاریخ بھی بتاتی ہے اور احادیث بھی بتاتی ہیں کہ 1000 سے زیادہ سرکردہ لیڈرز تھے، 1000 سے زیادہ۔ یہ کون سے لیڈرز تھے؟ جن کی طرف لوگ دیکھتے ہیں، جن سے لوگ لیتے ہیں، جن کی بات کو وہ اسلام کی بات اور دین کی بات سمجھتے ہیں۔ جب وہاں پر اس اجتماع میں، اس بڑے خیمے میں حسین ابن علی کھڑے ہوئے اور باقی لوگ بیٹھے، تو امام حسین علیہ السلام نے ان سے پوچھنا شروع کیا کہ مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ جانتے ہو میں کون ہوں؟ سب نے کہا ہاں یا ابن رسول اللہ، ہم آپ کو جانتے ہیں۔ میں کون ہوں؟ کہا آپ حسین ابن علی ہیں۔ کہا پھر ٹھہرو، پہلے میں خود اپنا تعارف کروا دوں۔ اپنے تعارف میں تقریباً 28 بڑی ان فضیلتوں کا حسین ابن علی تذکرہ کرتے ہیں جو تمام اہل سنت اور شیعہ کتابوں میں علی اور آل علی کے حوالے سے موجود ہیں۔ 28 فضیلتیں تقریباً، ان میں دعوت ذوالعشیرہ سے شروع ہوتا ہے، قرآن کے نزول سے شروع ہوتا ہے، وہ آیات جو علی اور آل علی کی شان میں نازل ہوئی ہیں ان آیات کا تذکرہ کرتے ہیں، مباہلے کا تذکرہ کرتے ہیں، آیے تطہیر کا تذکرہ کرتے ہیں، سورہ حل عطا کا تذکرہ کرتے ہیں، ان تمام آیات، ان تمام واقعات کا تذکرہ کرتے ہیں جہاں جہاں قرآن کی آیت اتری اس گھرانے کی فضیلتوں کے بیان کے لیے، تاکہ کوئی غفلت میں نہ رہے۔ حسین دوسروں کو اندھیرے میں رکھ کر استفادہ نہیں کرتے، شعور دیتے ہیں اور پھر اختیار بھی دیتے ہیں، شعور بھی دیتے ہیں اور اختیار بھی دیتے ہیں۔ آج کے مولوی کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ آج ماحول اس طرح کا ہے کہ دین سے بے خبر رہو، جو میں کہتا ہوں اس کو مان لو، لیکن دین نے یہ نہیں کہا۔ دین کہتا ہے کہ دین کو سمجھو اور دین کو سمجھنے کے بعد پھر دیکھو کہ تمہاری ذمہ داری کیا بنتی ہے۔ حسین ابن علی وہ سارے واقعات، وہ ساری فضیلتیں، چونکہ اس پر اگر بات کی جائے تو ظاہر ہے ایک اشرا بھی کم ہے، وہ ساری چیزیں بیان کرتے ہیں۔ 28 بڑے اہم نکات ایک ایک کر کے، ہر نقطے کے بعد سامعین اور حاضرین اونچی آواز سے کہتے ہیں یا ابن رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہاں ایسا ہوا تھا اور یہ آیات آپ کی شان میں نازل ہوئی ہیں۔ یہ گواہی لینے کے بعد اس کے بعد پوچھتے ہیں اب پہچان گئے ہو کہ میں کون ہوں؟ ہاں، میں حسین ابن علی، حسین ابن فاطمہ، حسین ابن محمد الرسول اللہ ہوں۔ یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ تم کون ہو؟ بہت بڑا سوال۔ تم کون ہو کا جواب کیا ہے؟ میں فلان ابن فلان نہیں۔ فرماتے ہیں آج تمہیں جو عزت ملی ہے وہ عزت کس لیے ملی ہے؟ اس لیے کہ تم میرے جد کے امتی ہو۔ آج جو تمہیں معاشرے کے اندر احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ تم میرے جد کے دین سے منسوب ہو۔ تم میں سے کوئی امام ہے، کوئی خطیب ہے، کوئی لیڈر ہے، کوئی مسجد کا سربراہ ہے، کوئی کچھ اور ہے، لیکن سب کی شناخت یہ ہے کہ تم نبی کے دین سے منسوب ہو، اور تمہیں جو عزت ملتی ہے، جو تکریم ملتی ہے جب تم کسی محفل میں جاتے ہو، یہ اس خطبے کے حصے ہیں کہ جب تم کسی محفل میں جاتے ہو تو اس محفل میں لوگ تمہارے احترام میں اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ آیا اس لیے ہے کہ تم فلان ابن فلان ہو یا اس لیے ہے کہ تمہاری نسبت میرے نانا کے دین سے ہے؟ محمد والے محمد صلی اللہ
1000 انسان لیڈرز سرکردہ لوگ موجود ہیں، وہ گواہی دیتے ہیں کہ اپنا رسول اللہ اس میں کوئی شک نہیں، ہمیں اگر عزت ملی ہے تو آپ کے جد کی وجہ سے ملی ہے، ہمیں احترام ملا ہے تو آپ کے دین کی وجہ سے ملا ہے، ہماری لوگ تکریم کرتے ہیں تو وہ آپ کے جد کے پیغام سے ہمارے جڑنے کی وجہ سے اور نسبت کی وجہ سے ملا ہے۔ جب یہ اعتراف کرتے ہیں نا، امام حسین علیہ السلام کا قدم دیکھیں، کتنا عظیم انداز ہے، منطقی انداز ہے، دلوں میں اثر کرنے والا انداز ہے۔ فرماتے ہیں کہ اچھا اگر یہ سب کچھ میرے نانا کے دین کی وجہ سے ہے تو ایسا کیوں ہے کہ جب تمہارے باپ دادا کے حوالے سے کوئی بات ہو اور ان کی کردار کشی ہو تو تم بھڑک اٹھتے ہو اور فوراً معاشرے میں کھڑے ہو جاتے ہو کہ ہماری بے عزتی ہو گئی اور ہم اس کا انتقام لیں گے؟ میرے نانا کے دین کو تباہ کر دیا گیا ہے اور کسی کے لب ہلتے نہیں ہیں، وجہ کیا ہے؟ کتنا بڑا سوال ہے کہ میرے نانا کے دین میں لوگ داخل ہوئے، ہدایت کے رستے پر گامزن ہوئے، لیکن معاشرہ اب اتنی ابتری کا شکار ہو گیا ہے کہ مختلف مقامات پر شراب پینے والے نماز پڑھاتے ہیں، مسجدوں میں ایسے لوگوں کا قبضہ ہے، اقتدار میں ایسے ایسے لوگ آ چکے ہیں۔ کیوں خاموش ہو؟ اپنے آبا اور اجداد کی کسی بھی ویلیو پر اگر حملہ ہو تو ایک لمحے کے لیے تم خاموشی برداشت نہیں کرتے، جب تمہیں دین نے یہ عزت اور توقیر دی ہے تو یہاں پر آ کر تم خاموش کیوں ہو؟ اور اس کے بعد پھر قرآن کی ان آیات کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں جو بنی اسرائیل کے حوالے سے ہے کہ بنی اسرائیل نے بھی جب اپنی عزتوں کے لیے اٹھنا اور اپنے نبی اور اللہ کی عزت کے مقابلے میں خاموشی برداشت کی اور حملے کے مقابلے میں خاموش رہے تو اللہ نے ان پر جو عذاب نازل کیا وہ کیا ہے، ایک پوری تفسیر ہے اور پوری تفصیل سے ان تمام آیات کا تذکرہ کیا۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ اب آمادہ ہو میرا پیغام سنو۔ سب نے کہا یا اپنا رسول اللہ آپ حکم فرمائیے۔ فرمایا کہ میں آمادہ ہو رہا ہوں، تم اب حج کے بعد جاؤ گے تو عام طور پر اس زمانے میں ہوتا تھا، اب بھی دیہاتوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں ایسا ہی ہوتا ہے، جب حج سے کوئی بندہ آتا ہے تو پورا علاقہ مبارکباد دینے کے لیے پہنچ جاتا ہے، اس سے حال حوال پوچھتے ہیں، مکہ کے بارے میں، مدینہ کے بارے میں، حج کے سفر کے بارے میں، معنویت کے بارے میں۔ اس لیے فرمایا کہ جب تم اپنے علاقوں میں جاؤ گے تو لوگ تمہارے پاس آئیں گے، جب لوگ تمہارے پاس آئیں گے تو ان کو یہ بتانا کہ فرزند رسول حسین ابن علی کا پیغام کیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ حسین آگہی کے ساتھ، شعور کے ساتھ جان کر قدم اٹھا رہے ہیں۔ اور بعض لوگ مظلومیت بیان کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں کہ امام حسین نے یہ بھی کہا کہ مجھے یمن جانے دو، مجھے ہندوستان جانے دو، مجھے فلان جگہ جانے۔ امام حسین کو اپنی جان پیاری تھی، جس کو دین کے مقابلے میں اپنی جان پیاری ہو وہ حسین ہو ہی نہیں سکتا۔ حسین ہے وہ شخص اور شخصیت جو اپنا پورا کنبہ مٹا کر دین کے لیے سجدے شکر بجا لائے اور کہے خدایا اس نعمت پر تیرا شکر کہ میں نے تیرے دین کو بچایا ہے۔ یہ واقعہ گزر گیا، 58 ہجری گزر گئی، تاریخ گزر گئی، حسین ابن علی واپس آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذہنی طور پر بھی تیار ہیں اور شعوری طور پر بھی تیار ہیں۔ اب ذرا دیکھیے خود مدینہ میں کوئی آتا ہے کہتا ہے کہ اے ابا عبداللہ الحسین، آپ جب جانا ہی چاہتے ہیں، پہلے تو روکتے ہیں کہ آپ جائیں نہیں، کہتے ہیں نہیں میرا جانا ضروری ہے اس لیے کہ دین کی بقا کا مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں اگر ایسا ہے تو پھر آپ بچوں کو لے کر نہ جائیں۔ بچوں کو لے کر کیوں نہ جائیں؟ اس لیے کہ آپ تو شہید ہو جائیں گے، بچے رول جائیں گے۔ حسین مسکراتے ہیں، فرماتے ہیں تمہیں نہیں پتا میں کیوں یہ کام کر رہا ہوں۔ حسین ابن علی انتخاب کس کا کرتے ہیں؟ خواتین کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا،
اپنے خاندان کے اندر شخصیات کا چن چن کر، ہر ایک کا نہیں، چن چن کر انتخاب کرتے ہیں، اور اس میں شیرخوار علی اصغر بھی شامل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں معلوم ہے کہ ان میں سے ہر فرد نے اس پورے سفر میں کیا کردار ادا کرنا ہے۔ آگہی کے ساتھ جا رہے ہیں، شعور کے ساتھ جا رہے ہیں، جانتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اس لیے جب آپ مدینہ سے نکلنے لگتے ہیں تو آپ دیکھیے، آپ ایک وصیت لکھتے ہیں اور محمد ابن حنفیہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ تمام مورخین نے اور محدثین نے وہ خط نقل کیا ہے، تمام کتابوں میں موجود ہے، شیعہ سنی سب میں موجود ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس خط میں جو آغاز ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں حسین ابن علی ہوں اور گواہی دے رہا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس گواہی کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ تو رسول کے بیٹے تھے، رسول کے بیٹے کو اس گواہی کی ضرورت ہے کہ میں وصیت کرتے ہوئے گواہی دوں کہ لوگوں مجھے پہچانو، میں اللہ کو وحدہ لا شریک سمجھتا ہوں؟ ہاں ضرورت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حسین کو معلوم ہے کہ جو لوگ بعد میں اس کو دو شہزادوں کی جنگ قرار دیں گے وہ کہیں گے حسین تو نماز بھی نہیں پڑھتے تھے، جس طرح سے علی ابن ابی طالب کے حوالے سے ہوا، جس طرح سے اہل البیت کو معاشرے سے کاٹنے کے لیے بادشاہوں نے انجام دیا۔ اس لیے معلوم تھا کہ بعد میں کس طرح کے واقعات ہونے ہیں اور کس طرح کی کوششیں ہوں گی، لہذا ان کوششوں کا سد باب پہلے دن سے کیا ہے۔ اس لیے جب آغاز فرمایا وصیت کا تو اس وصیت کے آغاز ہی میں سب سے پہلی گواہی میں وحدہ لا شریک کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے۔ پھر اس کے بعد محمد الرسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، گواہی۔ اور اس کے بعد تیسری چیز فرمایا میں حسین ابن علی کیوں نکلنا چاہتا ہوں؟ میں مورخ سے پوچھوں یا حسین ابن علی سے؟ میں کسی مولوی سے پوچھوں یا فرزند زہرا سلام اللہ علیہا سے؟ امام حسین علیہ السلام خود اپنا ہدف بیان کرتے ہیں۔ کیا بیان کرتے ہیں؟ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، میں نکل رہا ہوں مدینہ سے لیکن عیاشی کے لیے نہیں، سیر و تفریح کے لیے نہیں، ظلم کے لیے نہیں، فساد کے لیے نہیں، معاشرے کے امن کو تباہ کرنے کے لیے نہیں، چونکہ یہ وہ سارے الزامات ہیں جو بعد میں لگائے بھی گئے۔ حسین پہلے اس کا سدباب کرتے ہیں، جہاں انتخاب میں سدباب، وہیں پر اپنے اہداف کے بیان میں بھی پہلے سدباب کہ میں کیوں نکل رہا ہوں، یہ ساری باتیں بیان کرتے ہیں۔ میں اس لیے نہیں نکل رہا کہ یہ کام کروں، بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میرے جد محمد الرسول اللہ کی امت میں جو بگاڑ، جو فساد پیدا ہو چکا ہے، لوگ مسجد کو تفریح گاہ بنائے ہوئے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور بدکاری بھی کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں اور حق کو باطل سے ملاتے بھی ہیں، ظلم کو دیکھتے ہیں خاموش بھی رہتے ہیں، تمام عبادی اعمال انجام پا رہے ہیں، لیکن اللہ کے دین کی روح کو ہر روز پامال کیا جا رہا ہے۔ یہ معاشرے کا ایسا فساد ہے کہ اس فساد کے مقابلے میں خاموش رہنا کسی بھی مسلمان کا شیوا نہیں ہو سکتا۔ انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میرے جد کی امت میں جو فساد برپا ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے پورا معاشرہ معنوی حوالے سے تباہ حال ہو چکا ہے، اس معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے میں نکل رہا ہوں۔ جتنی بڑی بیماری ہوگی آپریشن بھی اتنا بڑا ہوگا، جتنی بڑی مصیبت ہوگی سدباب کے لیے اقدام بھی اتنا ہی بڑا ہوگا۔ جب پورا معاشرہ فاسد ہو چکا ہو تو اس فاسد معاشرے میں موجود لوگوں کے مردہ ضمیروں کو جگانے کے لیے ضرورت ہے ایک ایسے آپریشن کی جس کے نتیجے میں
علی اصغر جیسے معصوم کا گلا بھی کٹے تاکہ لوگوں کا ضمیر بیدار ہو. ضرورت اس چیز کی ہے. زینب کبریٰ کا پردہ اور چادر چھنے لیکن ضمیر بیدار ہوں کہ یہ کون تھے, یہ خوارج تھے یا پھر آل رسول تھے. چونکہ اگر ایسا نہ ہوتا تو کبھی بھی اصل دین اور نقل دین کے درمیان حد فاصل کھینچنا ممکن نہیں تھا. ذرا آج مجھے بتائیں نا, آج دنیا میں کوئی ہے جو حسین کو نعوذ باللہ باطل اور یزید کو حق کہے؟ کوئی ہے؟ نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پیچھے قربانی اتنی بڑی ہے. اگر یہ قربانی نہ ہوتی تو باقی ہزاروں واقعات کی طرح سے حسین ابن علی پر بھی 1000 اعتراضات ہوتے اور یزید کی حمایت میں کتابیں لکھی جاتی اور اوراق سیاہ کیے جاتے. اب بھی ہو رہی ہیں لیکن ان میں دم نہیں ہے. اب بھی ہو رہی ہے لیکن لوگ اس کو قبول نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ سامنے واقعہ اتنا بڑا ہے. اس اتنے بڑے اور عظیم واقعے کو بھی جھٹلانے کی پوری کوشش ہوتی ہے لیکن لوگوں کا ذہن نہیں مانتا. کہتے ہیں نہیں, یہ تو ممکن نہیں ہے. حسین ابن علی اپنے قیام کے اہداف کو بیان کرتے ہیں. بیان کرتے ہوئے پھر لوگوں کے ضمیروں کو جھنجھوڑتے ہیں. الا ترون, کیا تم لوگ نہیں دیکھ رہے ان الحق لا یعمل بہ, حق پر عمل نہیں ہو رہا. والباطل لا یتناہا عنہ, اور باطل سے لوگ اجتناب نہیں کر رہے. جب ایسی صورتحال ہو کہ حق پر عمل نہ ہو اور باطل پورے آب و تاب کے ساتھ چھا رہا ہو تو ایسے موقع پر اگر کوئی مؤمن ہے تو اس کے لیے شائستہ یہ ہے فَلْيَرْغَبِ الْمُؤْمِنُ فِي لِقَاءِ اللَّهِ مُحِقًّا, کہ وہ مومن اپنی جان دے لیکن اس طرح کی بے راہ روی کو ایک لمحے کے لیے برداشت نہ کرے. یہ حسین ابن علی کا پیغام. اسی پیغام کے تحت حسین ابن علی نکلتے ہیں, اسی پیغام کے تحت. اور یہی پیغام ساتھ لے کر مکہ جاتے ہیں. مکہ جاتے ہیں منصوبہ بندی کے ساتھ, ناگہانی نہیں, ہدف کے ساتھ. اور جب مکہ پہنچتے ہیں عین 8 ذی الحج, جب تمام عالم اسلام سے, آج اگر کئی لاکھ ہیں تو اس زمانے میں بھی اپنی نسبت سے ظاہر ہے بہت بڑی آبادی آتی ہوگی. عین اس ٹائم پہ جب سب کو یہ معلوم ہے کہ فرزند رسول حسین ابن علی حج کے موقع پر یہاں پر مکہ میں موجود ہیں, عین اس ٹائم پہ 8 ذی الحج جب سب لوگ حج کی تیاریوں میں پورے شوق کے ساتھ مصروف ہیں, حسین ابن علی اعلان کرتے ہیں کہ میں نے حج نہیں کرنا, میں جا رہا ہوں, میں مکہ چھوڑ رہا ہوں. اگرچہ فقہی طور پر ظاہر ہے پہلے امام حسین پہلے حج کر چکے ہیں اس لیے ان پر فرض نہیں آئے. اب یہ حج جو ہے مستحب ہے, اس لیے وہ اس مستحب حج کو عمرے میں تبدیل کرتے ہیں نیت سے اور اس کے بعد نکل آتے ہیں. لیکن دنیا کو ایک میسج دے رہے ہیں, وہ حج جس میں دین کی بقا نہ ہو حسین کو منظور نہیں ہے. حسین اس حج کی طرف پشت کرتے ہیں جہاں پر ظلم ہو لیکن حاجی خاموش رہے. کیونکہ حاجی جب آتا ہے منا کی سرزمین میں جو کچھ وہ اعمال انجام دیتا ہے ان میں آخری عمل کیا ہے؟ شیاطین کو پتھر مارنا. شیاطین کو پتھر مارتے ہیں, 3 بڑے پتھر کے بنے ہوئے شیاطین. یہ کیا ہے؟ ان پتھروں کا قصور کیا ہے؟ پہلے گڑھا تھا, بعد میں ستون بنا, اب جو ہے بڑی بڑی دیواریں بن گئی ہیں اور پھر ان دیواروں پر بھی منزلیں چڑھ گئی ہیں اور کئی منزلوں کی دیواریں. ان دیواروں کا قصور کیا ہے؟ کیا ایک عاقل آدمی, سمجھدار آدمی اس بات کو نہیں سمجھتا کہ یہ علامت ہے کہ جب تم اسلامی معاشرے میں جیو تو ہر شیطان کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ اور شیطان کو پتھر مارو اور رحمان کے سائے میں آ جاؤ. کیا اس چیز کی علامت نہیں ہے؟ چونکہ تمام عبادات جہاں اس کی ایک ظاہری حیت اور شکل ہے وہیں پر اس کی ایک روح ہے, اس کا ایک پیغام ہے, اور وہ پیغام اصلاح نفس بھی ہے اور اصلاح معاشرہ بھی ہے. لہذا جب آپ نماز پڑھتے ہیں اس میں بھی یہی ہے, روزہ رکھتے ہیں اس میں بھی یہی ہے, حج کرتے ہیں اس میں بھی یہی ہے, باقی اعمال انجام دیتے ہیں اس میں بھی یہی ہے, حتیٰ حضرت ابراہیم کی قربانی کی سنت ادا کرتے ہیں اس میں بھی یہی ہے. جب تک وہ روح نہ ہو اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے.
وہ عمل صرف بظاہر عمل ہے. اس لیے کل میں نے روایت بھی پڑھی تھی آپ کے سامنے کہ ایک شخص اگر اس روح سے بے بہرہ لا تعلق ہو کر 8 کروڑ سال عبادت کرے، اس کی عبادت کی ایک ذرہ برابر قیمت اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے. صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. اب یہ جو سفر ہے، اب آپ نکل رہے ہیں اور سارے حاجی مکہ میں ہیں. یہ خود سفر کیا ہے؟ یہ حج کے بعد 2 دن بعد نکلتے تو کیا قیامت آتی؟ سوال ہے. یعنی 2 دن بعد نکلتے، کیوں نکلے 2 دن پہلے؟ تاکہ بتا سکیں کہ ان سب مسلمان حاجیوں اور احرام میں ملبوس مختلف علاقوں سے آئے ہوئے مسلمانوں کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہو کہ بھئی فرزند رسول نے حج کو ترک کیوں کیا اور عراق کی طرف نکلے کیوں؟ بہت بڑا سوال. اب اگر آگے آپ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام چلے، کچھ لوگ پھر اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں کہ کوفیوں نے وفا نہیں کی. کوفیوں نے وفا نہیں کی. پھر کیا ہوا؟ سازشیوں نے امام حسین علیہ السلام کو گھیرا اور ان سازشیوں کی وجہ سے امام حسین شہید ہو گئے. اور بعض لوگ تو انتہا کر دیتے ہیں کہ امام حسین کے قتل کا حکم تو یزید نے دیا ہی نہیں تھا، ثابت ہے ہی نہیں. کس چیز کی علامت ہے؟ بغض حسین کی، اور کوئی نہیں، بغض حسین. ورنہ آپ کے ایک شہر کے اندر بھی جب آپ کا کوئی تھانہ کوئی کام کرتا ہے نا، تو اس تھانے کی ذمہ داری اس شہر کے سب سے بڑے افسر کے کندھے پہ ہوتی ہے. اس کی اجازت کے بغیر ایک تھانے کا SHO بھی قدم نہیں ہلا سکتا. اور یہاں پر فرزند رسول اور رسول اللہ کا پورا گھرانہ، رسول اللہ کی بیٹیاں، رسول اللہ کے فرزند، رسول اللہ کے نواسے نواسیاں، اہل مدینہ. اب بات کی جاتی ہے کہ کوفے والوں نے دعوت دی اور اس کے بعد بے وفائی کی. مان لیتے ہیں کوفے والوں نے دعوت دی، بالکل ٹھیک ہے. لیکن پھر وہ بیان کیوں نہیں کرتے کہ کوفہ میں ہوا کیا؟ کوفہ میں جب کوفہ والوں نے دعوت دی اور حسین چل پڑے تو اس صورتحال کو دیکھ کر یزید نے کوفہ کے گورنر کو تبدیل کر کے ابن زیاد کو جب اس کا گورنر بنا دیا تو اس نے آ کر جو ماحول بنایا، اس ماحول میں کوئی شخص گھر سے نکل ہی نہیں سکتا تھا. اور بڑے بڑے ہانی ابن عروہ جیسے لوگ، بڑے بڑے لوگ شہید ہو گئے. مسلم ابن عقیل جیسے لوگ شہید ہو گئے. لیکن جب ہم کربلا میں دیکھتے ہیں، کربلا میں دیکھیں، کربلا میں شہدائے کربلا کی لسٹ اگر آپ بنائیں نا تو اس لسٹ میں اکثریت پھر کوفہ کی ہے. کوفہ والوں کی دعوت اپنی جگہ، سب کا ساتھ نہ دینا اپنی جگہ، لیکن امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے والوں کی اکثریت پھر اسی کوفہ سے ہے. مدینہ والے کہاں ہیں؟ مکہ والے کہاں ہیں؟ مدینہ سے تو نبی کریم کے فرزند خود نکلے تھے نا. تو بعض علماء سے جب بات ہوتی ہے کہتے ہیں مدینہ والوں نے کہا تھا کہ بھئی آپ یہاں سے نہ جائیں، آپ محفوظ رہیں گے، اس لیے انہوں نے بات نہیں مانی تو جا کے کربلا میں شہید ہو گئے. ارے بھائی اگر مدینہ والے اس لیے روک رہے تھے تو چلیں ایک لمحے کے لیے ہم قبول کر لیتے ہیں. اگلے سال جو واقعات ہوئے اس میں کیا خود مدینہ والے محفوظ رہے؟ محفوظ رہے؟ مکہ والے محفوظ رہے؟ یہ یاد رکھیے، جو اپنے زمانے کے ولی کا ساتھ نہیں دیتا وہ خود بھی تباہ اور برباد ہو جاتا ہے. جو اپنے زمانے کے ولی کا ساتھ نہیں دیتا. حسین ابن علی، اگر یزید ابن معاویہ کی آپ ہسٹری دیکھیں تو 3 سال ہیں. ان 3 سالوں میں پہلا سال کربلا کا واقعہ، اگلا سال مکہ کا واقعہ، اگلا سال مدینہ کا واقعہ. مکہ میں کعبۃ اللہ پر حملہ اور کعبۃ اللہ کو ڈھانا کس کا کارنامہ ہے؟ یزید ابن معاویہ کا. جو لوگ یزید ابن معاویہ کو بچانے کے لیے کہتے ہیں کہ اس نے تو حکم نہیں دیا تھا، تو پھر یہ کعبے کو ڈھانے کا حکم کس نے دیا تھا؟
سوچتے نہیں ہیں یا پھر سوچوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں. اسے تھوڑا سا آگے بڑھے. کعبے کی جو بے حرمتی تھی وہ اپنی جگہ, جب مدینہ کی بے حرمتی کی باری آئی تو ابن خلدون نے لکھا ہے, ابن اسیر نے لکھا ہے, البدایہ والنہایہ دیکھ لیں, یہ بڑی بڑی قطور اور معتبر کتب ہیں جو ہمارے اہل سنت کے بڑے بڑے اکابر علماء نے لکھی ہیں. چھوٹی کتابیں نہیں ہیں, کوئی گمنام فرد نہیں ہے جس نے ایسی ہی کوئی بات لکھی ہو. کہتے ہیں جب مدینہ کا واقعہ پیش آیا, واقعہ حرہ, تو اس میں جب لشکر یزید نے مدینہ پر حملہ کیا تو کچھ ایسی چیزیں آئیں سامنے جس نے ہوش اڑا دیے. پہلی چیز, حرم نبوی پر حملہ کر کے مسجد نبوی کو استبل بنا دیا گیا. کس نے بنایا؟ یہ سازشی عناصر تھے یا حاکم تھے؟ سازشی عناصر تھے یا حکومت تھی, امویوں کی حکومت. مسجد کو استبل, مسجد کو استبل بنانے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کہ میرا کوئی عقیدہ نہیں ہے اس مسجد پر. اس کا مطلب یہ ہے نبی کریم کی حرمت کی پامالی اس مسجد میں. اس کا مطلب کیا ہے؟ میں مانتا ہی نہیں ہوں. اس لیے تمام اکابر علماء نے لکھا کہ مسجد نبوی میں 3 دن تک گھوڑے باندھے گئے اور وہ گھوڑے اپنی غلاظت وہیں پر کرتے, اور مسجد میں نہ اذان ہوئی نہ نماز ہوئی. کہاں؟ مسجد نبوی, جس کو آج ہم سب ریاض الجنہ کہتے ہیں اور شوق سے جاتے ہیں. 2 رکعت نماز وہاں پر پڑھنے کی ہمیں فرصت ملے, نہیں ملتی. وہ متبرک ترین مقام, لیکن یزیدی لشکر کی نگاہ میں اس کی حیثیت کیا ہے؟ گھوڑوں کا استبل. دوسرا کام, 10,000 اہل مدینہ کا قتل عام. 10,000. ان 10,000 میں بعض لوگوں نے لکھا ہے سارے قاریان قرآن تھے, حافظان قرآن تھے, صحابہ کرام تھے, اور تابعین تھے, بچے تبع تابعین تھے. ان لوگوں کا قتل عام کوئی معمولی بات ہے؟ یہ تمام مورخین نے لکھا کوئی معمولی بات ہے نہیں. اس کے ساتھ اگلی بات, اہل مدینہ کی ناموس پر حملہ. ناموس پر, اب میری زبان پہ نہیں آ سکتا کہ اگلے سال مورخین نے لکھا کہ کیا ہوا مدینہ میں. جو لوگ حسین ابن علی کا ساتھ نہ دے سکتے ہو نا, تو پھر ان کو اس طرح کے حالات کے لیے تیار ہونا چاہیے. یہ ہے کربلا کا پیغام. کربلا حریت فکر انسانی کے لیے وہ استعارہ ہے کہ اگر کسی نے کربلا کے اس پیغام کو پکڑا تو اس کو عزت کے علاوہ کچھ نہیں ملتی. عزت, احترام, تقدس. اور جس نے حسین ابن علی کے اس رستے کو چھوڑا اور خاموشی اختیار کر لی, کمپرومائز کیا اور ظلم سے ساز باز کیا, تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس کا نتیجہ پھر ذلت ہے, پھر رسوائی ہے. لہذا آج آپ دیکھیں تمام مسلمان, ہمارے اہل تشیع بھائی ہوں یا اہل سنت, حتیٰ غیر مسلم بھی, امام حسین کا جب تذکرہ آتا ہے تو سب کے سر جھک جاتے ہیں, سب کے سر جھک جاتے ہیں. اس جو عراق میں ہوتا ہے 40 کے ایام میں, یہ تو عاشور کے ایام ہے, 40 کے ایام میں میں ایک انٹرویو کسی عیسائی پادری کا دیکھ رہا تھا. جب اس رپورٹر نے اس سے انٹرویو لیا کہ آپ کیوں آئے ہیں 40 کی اس مشی میں امام حسین کے حرم کی طرف, جبکہ آپ کا خدا کا تصور اور ہے, نبی کا تصور اور ہے, آپ کی کتاب الگ ہے, کون سی چیز باعث بنی کہ آپ اس ہجوم میں آئیں؟ کیا جواب دیا اس نے؟ بڑا خوبصورت. کہا کہ ٹھیک ہے, ہمارے خدا کا تصور اور ہے, کتاب ہماری اور ہے, ہمارا نبی بھی اور ہے, لیکن انسانی ناطے سے ہم سب کا حسین ایک ہی ہے. حسین ایک ہی ہے. آج پوری عالم انسانیت کا حسین ایک ہی ہے. اس لیے بدترین لوگ بھی جب کسی بند گلی میں پہنچتے ہیں تو حسین کے دروازے پر جائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے, کوئی چارہ نہیں ہے. اس لیے یہ جو حسین کا غم ہے, حسین کا علم ہے, حسین کا درد ہے, یہ امت اسلامیہ کا مشترکہ سرمایہ ہے.
کسی ایک طبقے کا، کسی ایک فکر کا، کسی ایک مسلک کا، کسی ایک مکتب کا نہیں ہے، سب کا ہے، اس لیے کہ سب کے ضمیر حسین کے ساتھ جیتے ہیں۔ جس کے اندر ضمیر ہے وہ حسین کے علاوہ کسی اور طرف دیکھ بھی نہیں سکتا۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، محمد وال محمد صلوات۔ حسین ابن علی کا انتخاب دیکھیں، حسین ابن علی کا انتخاب، اس لیے مصائب میں بھی ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے، سنتے ہوئے بھی اور بولتے ہوئے بھی، کہ کہیں ہمارے جملوں سے اس خاندان کی توقیر، عزت اور ان کے احترام اور ان کے اس مقام پر ضرب نہ پڑے کہ ہم ان کو مظلوم ثابت کرنے کے لیے ایسی باتیں کر جائیں جو ان کے مقام سے میل نہ کھائیں، کیونکہ مقام بہت عظیم ہے۔ آج بھی میں ایسی ماؤں کو جانتا ہوں جو اپنے 4 5 بیٹوں کو قربان کرنے کے بعد آنسو بہائے بغیر کربلا کی طرف رخ کر کے کہتی ہیں کہ اے حسین، کاش میرا کوئی اور بیٹا ہوتا، میں آپ کی قدموں میں اس کو قربان کر دیتی۔ آج بھی ایسی مائیں ہیں۔ تو زینب کیسی ہوں گی؟ ام کلثوم کیسی ہوں گی؟ میں نے ایسی بہنوں کے انٹرویوز پڑھے ہیں، جب ان کا انٹرویو پڑھا نا میں خود تڑپ اٹھا۔ ایک بہن ہے، اس کے 4 بھائی شہید ہو گئے ہیں، لیکن جب وہ بات کرتی ہے انتہائی جرأت کے ساتھ تو کہتی ہے جب میں نے اپنے بھائیوں کی لاشیں دیکھیں تو مجھے زینب سے شرم آئی کہ میں روؤں تو کیسے روؤں، کیسے روؤں۔ جہاں ان زینب اور ام کلثوم کی کنیزوں کی فکری سطح اتنی بلند ہو، وہاں پر خود زینب کی سطح کتنی بلند ہونی چاہیے، ام کلثوم کی سطح کتنی بلند ہونی چاہیے۔ لہذا واقعہ عاشورہ میں اور شام غریبہ میں جو واقعات پیش آئے نا، ان میں جب ہم ان مخدرات کو دیکھتے ہیں تو یہ انسانیت کے بھی اور جرأت و بہادری کے بھی معراج پر نظر آتی ہیں۔ معراج پر جب امام حسین علیہ السلام شہید ہوئے نا، تو ان کی شہادت کے موقع پر سارے گھرانے کے لوگ خیموں میں تھے اور دعائیں مانگ رہے تھے۔ کون تھیں؟ سارے مرد شہید ہو چکے تھے، جوان شہید ہو چکے تھے، اصحاب شہید ہو چکے تھے، اب حسین تنہا تھے۔ اس حسین کی تنہائی کے ان لمحات میں بعض راویوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ زینب سلام اللہ علیہا خیموں سے نکل کر آتی اس بلند چوٹی پر جس کو تل زینبیہ کہتے ہیں، اس بلند چوٹی پر، اور قتلگاہ ان کے سامنے، بار بار وہاں پر آتی، دیکھتی حسین سالم ہیں یا نہیں ہیں، پھر واپس جاتی بچوں کو تسلی دیتی، پھر آتی دوڑ دوڑ کر۔ یہ تقریباً کوئی 100 میٹر سے زیادہ کا فاصلہ ہے۔ اب تو اس تل زینبیہ کو انہوں نے جو ہے بڑا حال بنا دیا ہے، لیکن ایک زمانے میں وہ تل موجود تھا، میں نے وہاں پر نماز پڑھی ہے، آپ میں سے بھی بہت سارے لوگوں نے پڑھی ہوئی۔ وہاں تک خیمے سے، مخیم سے آنے میں کم از کم 5 سے 7 منٹ لگتے ہیں دوڑ کر آنے میں۔ زینب سلام اللہ علیہا بار بار آتی، اس بلند چوٹی پر نیچے دیکھتی اور حسین ابن علی کو گھوڑے پر دیکھتی تو تسلی سے واپس جاتی اور بچوں کو حوصلہ دیتی ہیں، حوصلہ دیتی۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب خیام کے باہر گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آئی۔ جیسے ہی ہنہنانے کی آواز آئی تو صرف زینب سلام اللہ علیہا نہیں بلکہ حسین ابن علی کی بیٹیاں بھی پردہ کھول کر باہر آئیں۔ کیا دیکھا؟ ذوالجناح موجود ہے لیکن حسین نہیں ہے، حسین نہیں ہے۔ کیا دیکھا؟ ذوالجناح نے اپنے رخسار حسین ابن علی کے خون میں تر کیے ہوئے ہیں اور آ کر یہ اطلاع دے رہا ہے کہ بچوں دیکھ لو حسین شہید ہو گئے۔ یہ جو منظر ہے یہ قیامت کا منظر ہے۔ اس قیامت کے منظر میں ایک دفعہ آواز اٹھتی ہے تمام مخدرات عصمت و طہارت کی اور نبی زادیوں کی کہ واہ حسینہ آپ چلے گئے، اب یہاں پر کیا ہوگا؟ مورخین نے لکھا ہے کہ
کوئی پکار رہی تھی واہ حسینہ، کوئی پکار رہی تھی واہ اماں، کوئی پکار رہی تھی واہ علیہ، اور کوئی پکار رہی تھی واہ جدہ، کوئی رسول اللہ کو پکار رہی تھی، کوئی علی مرتضیٰ کو، کوئی فاطمۃ الزہرا کو، اور کوئی حسن اور حسین کو۔ اس کیفیت میں ایک دفعہ راوی لکھتا ہے کہ ان لشکر والوں نے خیمے کا رخ کیا تاکہ خیموں کو لوٹ سکیں، لیکن دیکھا اندر مخدرات ہیں لیکن پوری جرأت کے ساتھ کھڑی ہیں، اب ان کی موجودگی میں لوٹا نہیں جا سکتا تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ خیموں کو آگ لگانا شروع کر دی، خیموں کو آگ لگانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی خیموں کو آگ لگی، چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں روتے ہوئے خیموں سے باہر آئی، روتے ہوئے، چھوٹے چھوٹے بچے اور چھوٹی چھوٹی بچیاں۔ راوی کہتا ہے کہ اس اثنا میں شمر ایک خیمے کے دروازے پر پہنچا تو کیا دیکھا؟ اندر ایک جوان ہے اور بے ہوشی کی کیفیت میں ہے، مریض ہے۔ اس نے تلوار نکالی تو دیکھا ایک مخدرہ کھڑی ہو گئی اور کھڑی ہو کر کہا اے شمر، اس کو قتل کرنے سے پہلے تم میری جان لو، ورنہ ہم اجازت نہیں دے سکتے کہ حسین کے اس مظلوم بیٹے کو تم قتل کرو۔ کون تھی؟ زینب بنت علی۔ زینب بنت علی، سید الساجدین کے دفاع میں زینب بنت علی کھڑی ہو گئی۔ راوی کہتا ہے حمید ابن مسلم ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے کہا اللہ اکبر، تم ایک بیمار جوان کو بھی مارو گے؟ تو جواب ملا ہمیں یزید نے حکم دیا ہے کہ حسین کے تمام بچوں کو قتل کر کے ان کے سر لاؤ۔ اس عرصے میں ابن زیاد کی جگہ اس عرصے میں عمر ابن سعد آیا، اس نے پھر اس کو روکا، روکنے کے بعد کہا خیموں کو آگ لگا دو لیکن قتل نہ کرو۔ خیموں کو آگ لگائی گئی۔ اب حمید ابن مسلم جو اس نے دیکھا وہ نقل کرتا ہے، چونکہ یہ راوی ہے خود یزیدی فوج کا، کیا نقل کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا جب ان خیموں کو آگ لگائی گئی نا تو چھوٹے چھوٹے بچے ان خیموں سے نکلے، مخدرات نکلی، کسی کے پاؤں میں جوتا نہیں تھا، ننگے پاؤں نکلی۔ اب جب وہ نکلی تو پھر لشکر یزید نے ان کی چادریں چھیننی شروع کر دی۔ اس منظر کو دیکھ کر کہتا ہے میرا دل جل رہا تھا اور میں رو رہا تھا۔ اس اثنا میں میری نظر پڑی ایک خیمے پر، اس خیمے کے باہر ایک اونچے قد کی خاتون تھی جو کبھی آسمانوں کی طرف دیکھتی تھی، کبھی زمین کی طرف، کبھی خیمے کا پردہ اٹھا کر اندر دیکھتی تھی اور پھر ہاتھ ملتی تھی، لیکن جرأت و بہادری کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں نے یہ منظر دیکھا، پوچھا یہ کون ہے؟ جواب ملا علی کی بیٹی زینب ہے۔ میں نے پوچھا بھاگ کیوں نہیں رہی؟ جواب ملا اندر حسین ابن علی کا بیٹا سید الساجدین مدہوشی اور بے ہوشی میں ہے، بیمار ہے، اس کو چھوڑ کر جا نہیں سکتی۔ حمید کہتا ہے کہ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو اس کے بعد میں نے دیکھا کچھ خواتین نے سہارا دیا اور اس جوان کو جیسے ہی وہ باہر لے کر آئی ویسے ہی آگ اس خیمے تک پہنچ گئی اور وہ خیمہ بھی جل گیا۔ حمید کہتا ہے، یہ میں حمید ابن مسلم کی روایت بیان کر رہا ہوں، کہتا ہے میں نے ایک منظر دیکھا کہ تقریباً 23 بچے ایک جگہ جمع تھے، 23 بچے۔ ہم نے پوچھا یہ کون بچے ہیں؟ کہا یہ اہل البیت کے وہ معصوم بچے ہیں جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے پریشان حال ہیں۔ 23 بچے ایک جگہ۔ کہتے ہیں یہ جو 11 محرم کی شب ہے اس میں زینب سلام اللہ علیہا نے جب تمام خانوادے کو دوبارہ جمع کرنا چاہا تو دیکھا ان میں 2 بچے کم ہیں۔ ان 2 بچوں کو تلاش کیا تو دیکھا ایک جگہ ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ پیاس کی اتنی شدت تھی کہ بھاگ کر گئے یہ بچے، وہاں پر گرے اور وہیں پر جان اللہ کے سپرد کر دی اور شہید ہو گئے۔ حمید ہی کہتا ہے کہ میں نے ایک منظر ایسا بھی دیکھا، اس طرح کی ایک روایت امام صادق علیہ السلام سے بھی منقول ہے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا ان بچوں کو تلاش کر رہی تھیں، اس اثنا میں دیکھا حسین کی ایک بیٹی نظر نہیں آ رہی۔ 2 واقعات، میں انہی 2 واقعات پر اپنی گفتگو ختم کر دوں۔ حمید ایک واقعہ نقل کرتا ہے اور ایک واقعہ اہل البیت کی روایات میں موجود ہے۔ حمید کہتا ہے کہ میں نے جب یہ آگ لگی تو اس آگ کے دوران میں نے ایک بچی کو دیکھا، چھوٹی سی بچی تھی، اس کے دامن پر آگ لگی ہوئی تھی۔ جب میں نے اس کے دامن کو جلتے ہوئے دیکھا تو میں بھاگا کہ دامن کی آگ بجھا دوں۔ جب میں قریب گیا
تو یہ بچی مجھے دیکھ کر ڈر گئی اور بھاگنے لگی. میں آگے سے آیا, بچی کو روک کر جب اس کے دامن کی آگ میں نے بجھائی تو اس بچی نے عجیب سی نگاہوں سے مجھے دیکھا, گویا آنکھوں ہی آنکھوں میں پوچھ رہی ہو کربلا میں اب تک جتنے بھی لوگ آئے وہ لوٹ رہے تھے, مار رہے تھے, جلا رہے تھے, تم پہلے شخص ہو جو آگ بجھانے کے لیے آئے ہو. اس کے بعد کہتا ہے میں نے اس بچی سے پوچھا, بیٹی یہ تمہارے رخسار سیاہ ہو چکے ہیں, تمہارے کان کی لو پھٹی ہوئی ہے, تمہارا بدن زخمی ہے, کون ہو تم؟ کہا حسین کی بیٹی. حسین کی بیٹی, حسین کے سینے پر سونے والی. کہتا میں نے اس سے پوچھا, بیٹی یہ تمہارے کان کی لو کیوں اس طرح سے پھٹی؟ کہا ان ظالموں نے میرے بابا کی پہنائی ہوئی بالیاں اس طرح سے کھینچی کہ کان کی لو پھٹ گئی. میں نے کہا بیٹی یہ تمہارا چہرہ سیاہ ہے, رخسار سیاہ ہو چکے ہیں. کہا جب یہ مقدعے چھین رہے تھے تو انہوں نے اتنے زور سے تماچے مارے, اتنے زور سے تماچے. میں نے کہا بیٹی ذرا بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کروں جس سے تمہارا غم کم ہو؟ تو اس بچی نے کیا کہا ذرا مجھے نجف کا رستہ بتا دو.